آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر تو ایک عمارت کی بنیاد رکھنے کی کہانی لگتی ہے۔ ہاں، بظاہر ایک عمارت، لیکن دراصل وہ ایک پوری تہذیب کا آغاز تھا۔ بالکل، اور یہ کوئی عام عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہے۔ صحیح، اور اس کے پیچھے جو واقعات چھپے ہیں نا، وہ واقعی حیران کن ہیں۔ مطلب ہم عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں یہ چیزیں پڑھتے تو ہیں، لیکن ان کی گہرائی میں کم ہی جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، لوگ بس پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا جو ماخذ ہے وہ ایک یوٹیوب چینل ہے اسلامک اسٹوڈیو۔ ان کی ایک ویڈیو ہے مسجد نبوی کی تعمیر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے آج کے حقائق اسی کے ٹرانسکرپٹ سے لیے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مستند اور تفصیلی سورس ہے۔ ہاں، اور آج کا ہمارا مشن بھی یہی ہے، جانے کہ مٹی اور کھجور کی شاخوں سے بننے والی ایک بالکل سادہ سی عمارت مطلب کیسے وہ دنیا کے اہم ترین مراکز میں سے ایک بن گئی۔ اور صرف ایک مرکز نہیں، بلکہ وہ عمارت ہمیں کمیونٹی، لیڈرشپ اور سادگی کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ میرا مطلب ہے، یہ صرف ایک دیواریں کھڑی کرنے کا عمل نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک نیا معاشرہ، ایک پوری تہذیب کی بنیاد رکھنے کا عمل تھا، جب اصولوں کو محض باتوں تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ باقاعدہ زمین پر اتارا گیا۔ تو چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ میں ویڈیو کے نوٹس پڑھ رہی تھی اور ایک منظر نے مجھے واقعی بہت متاثر کیا۔ وہ ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے کا منظر تھا۔ مدینہ طیبہ۔ ہاں، طیبہ یا تابہ، جس کا مطلب پاکیزہ شہر ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اس طویل اور خطرناک سفر کے بعد وہاں پہنچے تو ماحول کیسا تھا؟ بہت مختلف تھا۔ مکہ کے مقابلے میں بالکل ایک نیا اور پرجوش ماحول تھا۔ ٹرانسکرپٹ میں بنو نجار کی بچیوں کا ذکر ہے۔ وہ بچیاں خوشی سے دف بجا رہی تھیں اور گیت گا رہی تھیں۔ ہاں، وہ مشہور گیت کہ ہم بنو نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں۔ بالکل، اور یہ کہ کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے پوچھنا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ مطلب یہ کتنا ایک جذباتی اور غیر معمولی استقبال تھا۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ محض ایک جذباتی استقبال نہیں تھا۔ اچھا؟ ہاں، دیکھیں، یہ ایک مضبوط سماجی رشتے کا آغاز تھا۔ مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے، وہ اپنا گھر، کاروبار، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ بالکل، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ وہ معاشی طور پر بالکل خالی ہاتھ تھے، اور عموماً جب ایسی ہجرتیں ہوتی ہیں تو مقامی آبادی اور مہاجرین میں وسائل پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، تاریخ تو اسی سے بھری پڑی ہے۔ لیکن مدینہ کے انصار نے جو کیا وہ لاجواب تھا۔ انہوں نے مہاجرین کو اپنے ہاں ٹھہرانے کے لیے قرآن اندازی کی۔ مطلب ہر کوئی چاہتا تھا کہ مہاجرین ان کے گھر آئیں؟ بالکل، ان کی دلی خواہش تھی کہ یہ شرف انہیں ملے۔ جس کے حصے میں جو مہاجر آیا، اس نے اپنا مال اور وسائل اس پر خرچ کر دیے۔ یہ تو ایک بے مثال سماجی قربانی تھی۔ اس نے تو کمیونٹی کو اندر سے بہت مضبوط کر دیا ہوگا۔ بالکل، ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن میں اس منظر کے بارے میں سوچ رہی تھی جب مسجد کی جگہ کا انتخاب ہونا تھا۔ ہاں، وہ اونٹنی والا واقعہ۔ جی، ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں ٹھہریں اور مسجد ان کے ہاں بنے۔ ظاہر ہے ہر کوئی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگر کوئی عام رہنما ہوتا تو شاید کسی طاقتور قبیلے کا انتخاب کرتا اپنے فائدے کے لیے۔ صحیح۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اور جہاں یہ بیٹھے گی وہیں مسجد بنے گی۔ یہ غیر جانبداری کی ایک زبردست مثال تھی۔ اس طرح کسی کے دل میں یہ احساس نہیں آیا کہ اسے نظر انداز کیا گیا ہے۔ اور پھر وہ اونٹنی کہاں جا کر بیٹھی؟ ایک ایسی جگہ جہاں پہلے ہی مسلمان حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے۔ وہ ایک چاردیواری تھی، بس اس پر کوئی چھت نہیں تھی۔ ہاں، لیکن جو مرحلہ زمین کی ملکیت کا تھا وہ مجھے بہت خاص لگا۔ وہ دو یتیم بچوں کی زمین تھی، سہل اور سہیل، اور ان کے سرپرست حضرت اسد بن زرارہ تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہاں مسجد بنے گی تو انہوں نے زمین مفت دینے کی پیشکش کی، ہدیہ کے طور پر۔ کسی بھی عام صورتحال میں تو لیڈر اسے خوشی خوشی قبول کر لیتا کہ چلو عقیدت میں دے رہے ہیں۔ بالکل،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا حق مفت لینے سے منع کر دیا اور 10 دینار قیمت طے کی۔ اور یہ 10 دینار کس نے ادا کیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ یہ اخلاقی قیادت کی ایک بہترین مثال ہے کہ اعلیٰ ترین مقصد کے نام پر بھی کمزور کا حق نہیں مارا جا سکتا۔ اور حضرت ابوبکر کی اس قربانی پر غور کریں تو یہ کتنی بڑی سرمایہ کاری تھی۔ قیامت تک جو بھی وہاں نماز پڑھے گا اس کا ثواب انہیں بھی ملے گا۔ بلا شبہ انہوں نے فراخدلی کا ایک معیار مقرر کر دیا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ زمین آ گئی، اب تعمیر کا مرحلہ تھا۔ ہاں، ٹرانسکرپٹ میں وہ گارا تیار ہونے کا منظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے پہلی اینٹ رکھی۔ اور یہ صرف ایک تعمیراتی عمل نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک گہرا راز تھا۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور دوسری اینٹ رکھنے کو کہا، پھر حضرت عمر کو بلایا اور انہوں نے تیسری اینٹ رکھی، اور پھر حضرت عثمان نے چوتھی اینٹ رکھی، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ مطلب ایک عمارت کی بنیاد کے ساتھ ساتھ ایک ریاست کی بنیاد بھی رکھی جا رہی تھی۔ اور ویڈیو میں اس حدیث کا حوالہ بھی ہے مستدرک حاکم کا، جس نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح، لیکن مجھے اس پورے منظر میں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کر رہی تھی وہ یہ کہ ایک لیڈر خود مزدوروں کی طرح کام کر رہا تھا۔ بالکل، تصور کریں اس وقت کیسر و کسریٰ جیسے بادشاہ تھے۔ وہ تو تخت پر بیٹھ کر صرف حکم چلاتے تھے، ان کے محل تو غلام بناتے تھے۔ اور یہاں مدینہ میں قائد خود پتھر اور اینٹ اٹھا رہا ہے، صحابہ کے ساتھ مٹی میں لت پت۔ ٹرانسکرپٹ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک گرد سے اٹ گیا تھا۔ جب پیروکار اپنے لیڈر کو یوں محنت کرتے دیکھتے ہیں تو ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی جذبے کے کچھ بڑے خوبصورت واقعات بھی ہیں، جیسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ وہ دو پتھر لا رہے تھے۔ ہاں، باقی سب ایک ایک پتھر لا رہے تھے اور وہ دو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو کہنے لگے کہ میں اللہ سے زیادہ اجر کا امیدوار ہوں۔ اور ایک اور واقعہ ہے جو بہت مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا۔ جی بالکل، وہ طبیعتاً بہت نفیس تھے، جب پتھر لاتے تو بچاتے کہ کپڑوں سے نہ ٹکرائیں، اور مٹی لگتی تو چٹکی سے جھاڑ دیتے، اور دوسرے صحابہ انہیں دیکھ کر مسکرا دیتے۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ بھی عام انسان تھے، مختلف طبیعتوں والے۔ یہی تنوع تو معاشرے کی خوبصورتی ہے، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ آج کل کی ٹیم بلڈنگ سے کتنا آگے کی چیز ہے۔ واقعی طبقاتی فرق بالکل ختم ہو گیا۔ کوئی امیر، غریب یا آقا غلام نہیں رہا تھا، سب مل کر پتھر اٹھا رہے تھے۔ اس سے برابری کا جو احساس پیدا ہوا، اس نے انہیں ناقابل شکست بنا دیا۔ یہ تو اس کا روحانی اور سماجی ڈھانچہ تھا نا۔ اگر ہم مادی ڈھانچے کی بات کریں تو وہ انتہائی سادہ تھا، بہت ہی سادہ۔ دیواریں بس انسان کے قد کے برابر تھیں، کھجور کے تنوں کے ستون اور پتوں کی چھت تھی، جس پر تھوڑی سی مٹی ڈالی گئی تھی۔ آج کی عالیشان مسجدوں کو دیکھ کر تو سوچنا بھی مشکل لگتا ہے کہ اتنی طاقتور تحریک ایک اتنی کچی عمارت سے شروع ہوئی۔ اور اسی سادگی کی وجہ سے وہ بارش والا واقعہ پیش آیا۔ ہاں، مدینہ میں جب بارش ہوئی تو وہ چھت پانی نہیں روک سکی، مٹی اور پانی مل کر اندر گرنے لگا اور مسجد میں کیچڑ ہو گیا۔ صحابہ کرام کو فکر ہوئی، ظاہر ہے سجدہ کرنا مشکل ہو گیا ہوگا۔ انہوں نے مال جمع کیا اور پیشکش کی کہ چھت کو پختہ کر دیتے ہیں۔ ان کی سوچ تو اپنی جگہ درست تھی نا، کہ آرام دہ ہونی چاہیے جگہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آج کے دور کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش مسترد کر دی۔ فرمایا کہ مجھے مسجد کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا، اسے یوں ہی رہنے دو۔ اور ایک فکر انگیز پیشین گوئی بھی کی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ مساجد کو ویسے سجائیں گے جیسے یہود و نصارہ نے اپنے گرجوں کو سجایا تھا۔ اس مقام پر رک کر ہمیں تنقیدی زاویے سے سوچنا چاہیے۔ بالکل۔ آج کل عمارتوں کی شان و شوکات اور سجاوٹ پر کتنا زور دیا جاتا ہے، لیکن مسجد نبوی کی یہ سادگی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل اہمیت پتھروں اور فانوسوں کی نہیں ہے۔ اصل اہمیت تو اندر ہونے والے اعمال کی ہے۔ جب ظاہری خوبصورتی پر توجہ زیادہ ہو جائے تو وہ خشوع اور روحانیت کہیں کھو جاتی ہے۔ بالکل۔ اور اس کیچڑ والے واقعے کا حل انہوں نے کیا نکالا، یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ کسی شاہی فرمان کا انتظار تو نہیں کیا۔ نہیں کیا،
لوگ اپنے گھروں سے آتے ہوئے جھولیوں میں کنکریاں بھر لاتے اور جہاں نماز پڑھنی ہوتی وہاں بچھا لیتے۔ کتنا سادہ اور مؤثر حل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور پھر پورے فرش پر ہی کنکریاں بچھا دی گئیں۔ یہ کمیونٹی کے تعاون کی ایک بہترین مثال ہے۔ ہر شخص نے اپنا حصہ ڈالا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب وقت گزر رہا تھا اور مسلمان تیزی سے بڑھ رہے تھے، مسجد کو وسیع کرنا اب ایک ضرورت بن گیا تھا۔ بالکل، اور اس دوران قبلہ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ ہاں، ابتدا میں 5 ماہ تک تو مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر خانہ کعبہ کی طرف قبلہ بدلا، جس سے اندرونی خد و خال میں بھی تبدیلی آئی، لیکن نمازیوں کی تعداد کا چیلنج بڑا تھا۔ تو پھر پہلی باقاعدہ توسیع کا مرحلہ آیا اور اس میں بھی ہمیں ایک کمال کی مالی قربانی دیکھنے کو ملتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قربانی مسجد کے ساتھ ایک یہودی کی زمین تھی۔ ہاں، تو جب انہیں پتا چلا کہ مسجد وسیع کرنی ہے تو انہوں نے وہ زمین بھاری قیمت پر اس یہودی سے خرید لی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسے جنت کے ایک گھر کے بدلے میں پیش کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ مطلب لوگ آخرت کے انعام کے لیے دنیاوی مال لٹانے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور پیشن گوئی کی تھی جو آج ہم سچ ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ثنا والی پیشن گوئی؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ مسجد ثنا تک بھی پھیل جائے تو بھی یہ میری ہی مسجد رہے گی۔ اور ثنا تو یمن کا بہت دور دراز شہر ہے، مطلب اس مسجد کے پھیلاؤ کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اور واقعی اگر ہم توسیع کی تاریخ دیکھیں تو یہ سفر کبھی رکا نہیں۔ 1 ہجری میں جب بنی تو یہ 100 فٹ لمبی اور 90 فٹ چوڑی تھی۔ پھر 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد پہلی بڑی توسیع ہوئی۔ تب یہ 150 بائی 150 فٹ ہو گئی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 17 ہجری میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 29 ہجری میں مزید توسیعات ہوئی۔ اور اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور تو بہت نمایاں ہے، 88 سے 91 ہجری کے درمیان، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے۔ دور تک جہاں موجودہ سعودی حکومت نے تو تاریخ کی سب سے بڑی توسیع کر دی ہے۔ اتنی شاندار توسیعات کے باوجود ایک حصہ ایسا ہے جس کی فضیلت ہر دور میں سب سے بڑھ کر رہی ہے۔ آپ ریاض الجنت کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، پرانی مسجد کی حدود میں ممبر اور حجرہ مبارک کے درمیان کی جگہ، جس سے اب روضہ اقدس کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ آج کل وہاں جائیں تو اسے پہچاننا کتنا آسان ہے۔ ہاں، وہاں سفید اور ہری رنگ کی خوبصورت قالینیں بچھی ہوتی ہیں، جبکہ باقی مسجد میں عام طور پر لال قالین ہوتی ہیں۔ اور وہ سفید سنگ مرمر کے ستون جن پر نام درج ہیں۔ وہاں 2 نفل پڑھنا تو ہر جانے والے کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ ریاض الجنت دراصل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس مسجد کا تقدس اس کے موجودہ شاندار ڈھانچے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس روحانیت سے ہے جو ان کچی دیواروں کے درمیان تھی۔ یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو براہ راست آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ واقعی آج کی اس طویل گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ بات بڑی صفائی سے سامنے آتی ہے کہ یہ کہانی صرف پتھروں اور گارے کی نہیں تھی۔ بالکل، اس میں ہر طبقے کے لیے ایک سبق ہے۔ اس کی بنیادوں میں جو چیز استعمال ہوئی وہ سادگی تھی، بے لوث قربانی تھی اور سماجی برابری تھی، جس نے ایک ایسی عالمی تحریک کو جنم دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک لیڈر کا مزدوروں کی طرح کام کرنا، یتیموں کے حقوق کا تحفظ، انصار کا اپنا سب کچھ نچھاور کرنا، اور نمائش کے بجائے عبادت کی روح پر زور دینا۔ انہی اصولوں پر تو ایک پرامن اور کامیاب معاشرہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب پہلو ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ ذرا اس بات پر غور کریں کہ ایک مسجد جس کی شروعات کھجور کے تنوں، پتوں کی چھت اور بارش کی کیچڑ سے ہوئی، آج وہ دنیا کی شاندار ترین عمارتوں میں سے ایک ہے۔ بلا شبہ۔ تو کیا اس کا یہ عظیم و شان مادی پھیلاؤ دراصل اسی روحانی اور اخلاقی پیغام کے پھیلاؤ کا عکس نہیں ہے جو ان کچی دیواروں سے شروع ہوا تھا؟ بہت گہری بات ہے۔
جب آج ہم ان ٹھنڈے چمکتے ہوئے سنگے مرمر کے فرشوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ان لمحوں میں ہمیں وہ کنکریاں یاد آتی ہیں جو صحابہ کرام نے بارش کی کیچڑ سے بچنے کے لیے اپنی جھولیوں میں بھر کر بچھائی تھی؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اس ظاہری خوبصورتی میں اس اصل روح کو نہ بھول جائیں۔ یہی تو امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو اور تفصیلی جائزہ تاریخ کے اس اہم باب کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے کا باعث بنا ہوگا۔ علم کی اس جستجو کا یہ سفر یوں ہی جاری رہنا چاہیے۔ اگلے جائزے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔